السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سوری الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، قال اللہ عز وجل وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ قرآن کی اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت بڑی بات بتائی ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ کوشش اگر کسی چیز کی نہیں کرے تو نہیں ملتا ہے۔ اب یہاں پر جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے شاہراہ کامیابی، اصل ایک عنوان ہے، اس کے 2 سبجیکٹ پر میں نے آپ کے سامنے بات کی ہے۔ آج اسی کا تیسرا اصول میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر ہم اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں سکسیسفل ہونا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو ایک تیسرا اصول آج میں آپ کو بتاؤں گا۔ ایک روشن خواب دیکھیے، جس کو انگریزی میں اگر کہیں تو تھرڈ پرنسپل آف سکسیس، ڈریم، یہ برائٹ ڈریم، صحیح؟ تو کیا ہے، آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا انما الاعمال بالنیات، ہمارا اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیت پر ہے۔ ہماری نیت اگر صحیح ہے تو رزلٹ بھی انشاءاللہ اس کا صحیح اور اچھا نکلے گا۔ تو میں کوشش کروں گا 15 سے 20 منٹ کے اندر اپنی بات کو میں سمیٹوں انشاءاللہ۔ یہ اصول ہے روشن خواب دیکھنا۔ یاد رکھو، خواب دیکھنے سے میری مراد رات کو سونے والا خواب نہیں ہے۔ آدمی کو اس فیوچر میں اسے بننا کیا ہے، اسے کرنا کیا ہے، اس کو دنیا سے لینا کیا ہے، دنیا کو دینا کیا ہے، اس کے تعلق سے پہلے ہی اس کے پاس ایک پلاننگ ہونا اور اس کا خواب دیکھنا ہو، مجھے چل کر کے آگے یہ بننا ہے، یہ کرنا ہے، تبھی جا کر کے اس کے پیچھے وہ کوشش کرے گا نا۔ کوئی خواب نہیں، کوئی کوشش نہیں، تو وہ چیز کبھی ابھر کر کے سامنے آئے گی ہی نہیں۔ اگر ہم خواب دیکھیں گے بڑے بڑے تو یاد رکھو یہ ہماری زندگی کو روشنی دیں گے خواب، اور اسی طریقے سے توانائی دیں گے۔ توانائی مطلب انرجی ہماری زندگی کو ملے گی خواب دیکھنے سے، اور ایک رائٹ ڈائریکشن بھی ملے گا ہماری لائف کو۔ خواب نہیں دیکھیں گے نہ تو ڈائریکشن ملے گا، کس کے پیچھے کام کرنا، کہاں محنت کرنا، کیا کرنا، کچھ نہیں معلوم۔ کون کچھ بولے چلو ادھر جائیں گے، نہیں اچھا یہ لگا لو، وہ لگا لی، نہیں وہ کرو، وہ بھی کر لیے، نہیں کیا کیا کر کو دیکھ لیے، سب فیل ہو رہا ہے۔ تمہارا اپنا اون کچھ ہے ہی نہیں نا۔ ایک خواب دیکھو، سب سے پہلے ہماری زندگی کا ایک مقصد ہمیں بتایا گیا ہے۔ انسان آیا ہے اور جاتا ہے، تو اصل سب سے بڑا خواب ہمارا کھویا ہوا گھر جنت ہم کو دوبارہ واپس لینا ہے نا۔ تو ویسے ہی اس دنیاوی زندگی میں جتنے بھی سال ہم رہیں گے، ہمارا ایک خواب ہونا چاہیے۔ اس کو بتانے کے لیے مختصر سے کچھ الگ الگ واقعات کے ذریعے سے میں بات رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تھوڑی دیر آپ میرے ساتھ ہو جائیں گے؟ اچھا، وہ کیسے؟ صبح صبح دفتر جا رہے ہیں اپنے اپنے کام کاج کے لیے، دفتر مینس آفس، اپنے کام کے لیے، اپنی کمپنی میں جہاں کہیں بھی جاتے ہیں، ان لوگوں سے آپ پوچھو بھئی کہاں جا رہے ہیں؟ یہ ہم سوال باہر کے لوگوں سے نہیں، آپس میں اپنے آپ سے کر کے دیکھ لیں گے، کہاں جا رہے ہیں؟ تو جواب کیا ہوگا بھائی؟ ویل یو پلیز؟ ہے نہیں؟ بالکل صحیح بول رہے ہیں۔ دیکھو لوگوں کا جواب یعنی کہ آنسر سے ہی پتا چلے گا، ایک ناپسندیدہ جگہ جا رہے ہیں، ایک ایسی جگہ جا رہے ہیں سر کا درد، اسکول کو کالج کو جا رہے ہیں پڑھنے، حالانکہ پڑھائی حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ۔ اگر کوئی علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ علم حاصل کرنے کے لیے نکل رہے ہیں، لیکن بول کے آ رہے ہیں، یعنی کہ دماغ میں کہاں جا رہے ہیں اگر کسی سے پوچھ لیا جائے تو آنسر کیا ہوگا؟ پہلے چہرہ ایسا بنے گا، دماغ اچانک ایسا ہو جائے گا، ایک بالکل ایسی جگہ جا رہے ہیں جو ناپسند ہے، رائٹ؟ ایسے لگتا ہے۔ جواب کیسے ملیں گے؟ میں 2-3 جواب نوٹ کیا ہوں، میں بتاتا ہوں۔ ایک کام پر جا رہے ہیں، اور کہاں؟ رائٹ، کام پر جا رہے ہیں، اور کہاں؟ دوسرا، یا کام کو جانے کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتے ہیں ہمیں، وہ یا کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے وہی پرانی روٹین، ڈیلی روٹین، روزانہ جاؤ آؤ، وہی چل رہا ہے، یہی ہے نا۔
حالانکہ روزانہ کا ان کا کام ہے وہ وغیرہ وغیرہ اس قسم کی بات ہے. تو سارا دن یہ لوگ کیا کرتے ہیں والا اس ٹائپ کی سوچ والے انسان جا کر کے اپنی کمپنی میں اپنے آفس میں اپنے کام کی جگہ پہ بیٹھتے ہیں نا, بہت بڑی ناگواری سے گھٹن سا محسوس کر لے کے بیٹھتے ہیں. اچھا تگڑا ناشتہ کر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں, مطلب بالکل صحت مند بھی ہیں, اچھے بھی ہیں, لیکن وہ اس کو سٹارٹنگ سے ہی بوجھ سمجھنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, کندھے سٹارٹنگ میں جھک جاتے ہیں. کندھے جھکے کا مطلب کیا, وہ کرکٹ میں دیکھیں آپ باڈی لینگویج سے ہی پتا چل جاتا ہے کندھے جھک گئے ان کے بولے تو اب ہارنے والے ہیں, اسی لیے اب اندازہ نہیں ہے ان کو جیتیں گے. وہ ختم, کمنٹیٹر بولتے رہتے ہیں شیخ کرکٹ دیکھتے رہیں گا زیادہ بولیں گے. بالکل میں بتا یہ رہا تھا آپ کے سامنے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں معلوم, آفس سے کام کی جگہ چلے بھی گئے نا, بار بار گھڑی دیکھتے ہیں وہ ٹائم نہیں ہو رہا ہے, بڑی مشکل سے 2 پار ہو گئی, چلو تھوڑا سا بریک ملا. پھر اس کے بعد جیسے ہی دن ختم ہونے کے لیے منٹ کا انتظار کرتے ہیں, اور جیسے ہی منٹ کا بھی انتظار ختم ہوا, 4 بجے ہم ٹائم رکھ لیں گے سمجھانے کے لیے, 4 بجے جیسے ہی ہوئے یہ لوگ کچھ نہ کچھ کر کے, یعنی کہ کام ویسا کچھ زیادہ تھکن کا نہ کرنے کے باوجود بھی بہت ہی زیادہ تھکن محسوس کرتے ہیں, بڑا بوجھ محسوس کرتے ہوئے ایسا نکلتے ہیں گویا کہ ہسپتال سے نکل رہا ہے. ایسی سوچ والے آپ, میں صحیح بول رہا ہوں یا چپ ایسے میں بول رہا ہوں؟ اگری وتھ میں آپ اگری کرتے ہیں میرے ساتھ؟ ہاں, ایسی سوچ جب آ جاتی ہے نا. اچھا نماز بھی دیکھو آپ, نماز پڑھنے کے لیے آنا ہے, اذان سنا, ایک شوق ایک جذبہ, میری کامیابی کا بلاوا آ گیا, یہ سوچ کر کے جو بندہ آتا ہے نا 2 کی جگہ 4 پڑھے گا, سجدہ لمبا کرے گا, سکون اطمینان سے دعائیں کرے گا. نہیں بولے تو ذرا تشہد بھی لمبا ہو گیا نا, اس کو لمبا لگتا امام صاحب کو, اور پھر جیسے ہی امام صاحب سلام پھیرے دوسرا سلام گیٹ کے پاس, وہاں 1 گھنٹہ کھڑیں گے. کیوں؟ پہلے ہی بہت سمجھا ہے. پڑھنے کے لیے بچوں کو بٹھاؤ, ان کے اندر شوق دلا کر کے بٹھائیں گے تو الگ بات ہے نا, یہ میرے لیے فیوچر کا دروازہ کھول رہا ہے, اس کو لگے گا کھل جا سم سم بول رہا ہوں, کھلے گا تو خزانہ ہے, یہ اس کے دماغ میں آ جائے گا. نہیں بولے تو یہ سال بھر پڑھتے رہو, یہ مصیبت, نہیں تو ابا ڈانٹیں گے, امی غصہ کریں گے, کیا لگے گا ان کو؟ یہ پڑھائی نہیں لگے گی بلکہ بہت بڑا ٹنوں کا بوجھ لا دیا, بولے بڑا پتھر پہاڑ کا کھوڑ کے اس کو نکالو, ایسا اس کو لگے گا. اچھا جی ہم آگے بڑھتے ہیں. یعنی کہ آدمی کا شوق ہی بتاتا ہے کہ وہ کسی بہتر جگہ جا رہا ہے یا کسی مشکل ترین کام کی جگہ جا رہا ہے. اگر پوچھیں تو زیادہ تر لوگ کہیں گے یعنی کہ کام ختم ہو گیا, اب نکل رہے ہیں آفس سے, 4 بج گئے, اور ان کا جو شوق ہے نا کیا ہے, ایک دم چہرے پر تھوڑا سا مسکراہٹ بھی آ جاتی, گھر کو جا رہے ہیں. کہاں بھی جا رہے ہیں پوچھو اب وہاں پر کیا بولیں گے, ہاں گھر, آف کورس گھر کو, اور کہاں, گھر کو جا رہے ہیں. اب آرام, گھر کو آنے کے بعد کوئی بڑا پروگرام نہیں ہوتا, وہی سیریل دیکھنا, فلم دیکھنا, کرکٹ دیکھنا, نیوز دیکھنا, تھوڑی دیر ٹی وی کے پاس بیٹھنا, گپے مارنا, آ کے سو جانا, اتنا ہی ہوتا. کوئی بڑا کام کرنے کے لیے نہیں جا رہے ہو, لیکن پھر بھی شوق ویسا. تو بتانا یہ ہے, یاد رکھو جب کبھی بھی ہم اپنی سوچ کو صحیح رکھیں گے, ایک بڑا خواب رکھیں گے, اس خواب کو پورا کرنے کے لیے کوشش کریں گے, تو کیا ہوگا, ہمارے اندر چستی رہے گی. کیا بولتے چستی کو, ہمارے اندر ایک قسم کا جو انرجی رہے گی ہمارے اندر. اب آئیے دوسرا پوائنٹ میں اس پر بات کرتا ہوں, یعنی کہ ایک کام ہے عام کام اور زندگی کا کام, دونوں میں فرق کیا ہے, یعنی کہ ڈفرینس بٹوین آرڈینری ورک اینڈ لائف ورک. قرآن میں اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون, کامیاب ہو گئے مومن. کون سے مومن کامیاب ہو گئے, اس کے بعد لیسٹ بتایا اللہ نے, یعنی کہ اپنے مقصد پر جڑے ہوئے لوگ. الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. ٹائم کھینچ لے رہا اس لیے میں نہیں بول رہا ہوں, اپنے مقصد پر جڑے ہوئے لوگ کیا ہو گئے, کامیاب ہو گئے, اللہ نے بتایا. تو یاد رکھو ہمارے اسلاف میں سے کسی کا ایک قول ہے, قرآن میں ایک آیت ہے, اللہ نے فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, لوگ آسمان اور زمین میں پھیلی ہوئی نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں. اسلاف میں سے کچھ بڑے لوگوں کی حکمتیں ہیں. ایک قول ہے 1 گھنٹے کا غور و فکر 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے, بتاتے ہیں 1 گھنٹے کا غور و فکر 1 سال کی عبادت سے بہتر. معمولی بات لگ رہی ہے آپ کو, آپ کو معمولی بات لگ رہی, بہت وزندار بات ہے یہ. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے تفکر ساعۃ خیر من قیام لیلۃ, ایک گھڑی غور و فکر کرنا 1 رات قیام کرنے سے زیادہ بہتر ہے. پوری رات کھڑے ہو کر کے عبادت کرنے سے بھی زیادہ تھوڑی دیر غور و فکر کرنا زیادہ بہتر ہے. یعنی کہ ایک خواب دیکھو جو بتا رہا ہوں نا میں, یہی غور و فکر, سوچنا مجھے کرنا کیا ہے, میں کیا کر رہا ہوں, کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. تو لہذا ایک تحقیق سے پتا چلا,
ایک تحقیق کا نچوڑ آپ کو بتا رہا ہوں میں کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے زندگی میں زبردست کامیابی حاصل کی، بہت بڑی اونچائی پر پہنچ گئے ان کی اپنی فیلڈ میں، ٹھیک ہے نا، ان کی اپنی فیلڈ میں، تو روزانہ اوسطاً اگر بتایا جائے پرسنٹیج کے حساب سے وہ 14 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ کتنے؟ 14 گھنٹے کام کرتے ہیں، اور معلوم ہے، اور تقریباً گزشتہ 30-35 سالوں سے ویسا کرتے آ رہے ہیں، کبھی بیمار بھی نہیں ہوتے، کبھی تھکتے بھی نہیں۔ کیوں بولو؟ ان کا جو عزائم ہے نا، ان کا جو ڈریم ہے، ان کو بیمار ہونے سے روکتا ہے، ان کو تھکنے سے روکتا ہے، ان کا شوق، ان کا جذبہ انہیں آگے لے کر کے جاتا ہے۔ تو 14 گھنٹے کام کرنے کا مطلب یہ، حتیٰ کہ بیماریوں میں بھی چھٹی لینا پسند نہیں کرتے، کام کام کام، لگن ان کو، مجھے اس میں کامیابی حاصل کرنا ہے، مجھے اس میں کامیابی حاصل کرنا ہے، مجھے اس میں ٹاپ لیول کو پہنچنا ہے۔ یہ کامیاب ہونے والوں کا ایک نچوڑ میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ یعنی کہ وہ لوگ کیا کرتے کیا ہے، صبح سویرے اٹھتے ہیں، جلدی سے جلد اٹھتے ہیں، اور سب سے پہلے ان کے دماغ میں کیا آتا ہے، کام کی طرف توجہ ہو جاتی ہے، مجھے کام کی طرف جانا ہے، دفتر جانا ہے، دیری نہیں کرنا ہے، وقت سے پہلے مجھے پہنچنا ہے۔ وہاں پر جا کر کے ایک دم انرجی سے کام کرتے ہیں، اور سب نکل بھی جا رہے ہوں تو یہ بھی شام تک بیٹھ کر کے کام کرتے، کام سے لگاؤ، کام سے پیار، کام سے محبت اتنا زیادہ۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ سکسس ان کے پیچھے آتی ہے، کامیابی ان کے پیچھے آتی ہے، اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو آسانی سے بیمار بھی نہیں ہوتے۔ یعنی کہ سائیکولوجیکل افیکٹ ہوتا ہے۔ اچانک اگر آپ کو بٹھا کر کے جوش جذبہ دلا دیا جائے تو ہمارے اندر کیا ہوتا ہے، ایک قسم کی آگ آ جاتی ہے۔ ویسے ہی آپ بیٹھے ہیں، آپ اچھے بیٹھے ہیں، الحمدللہ، اچھا خاصا کھائے پیے، نماز بھی پڑھے فجر کی، گھومے پھرے آ کر آگے بیٹھے ہیں، اچانک دیکھو کیا ہوا، طبیعت اچھی ہے کیا کہ آنکھیں ذرا لال لال دکھ رہی، کوئی دوسرے آئے کیا کہ ذرا پریشان دکھ رہی نا، سب صحیح ہے، خیریت ہے، تیسرا مرتبہ کون بھی بولے تو بھرکولیکس ہو جاتے، وہ کیا کی ہو گئے مجھے، اس لیے ہوتا نہیں ہوتا ہے۔ یعنی کہ میں بتانا یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ سائیکولوجیکل افیکٹ بھی ہوتا ہے کہ بندہ جوش جتنا اس کے اندر رہے گا اتنا زیادہ وہ بیماریوں سے بھی لڑنے کے قابل بنے گا، بیماری زیادہ اس کو پریشان نہیں کرے گی۔ یعنی کہ بخار سے زیادہ پریشانی اس کو کیا کرتی ہے بولو، وہ جو سوچ ہے نا، اس سے زیادہ اس کو پریشان کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو یہ لوگ ہیں کامیاب لوگ، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کام کرتے ہیں، اور کام کرنا ان کو اتنا پسند ہے۔ یہ میرے لیے ایک انوکھی بات تھی، بالکل انوکھا تجربہ تھا میرے لیے۔ سوال تھا کہ کوئی بندہ اتنا زیادہ یعنی کہ 14 گھنٹے سے زیادہ کام کیسے کر سکتا ہے، ہاں، کئی سالوں سے لگاتار چل رہا ہے، لیکن یہ سوال میرا مٹ گیا۔ کیوں بولو، مجھے جواب مل گیا۔ کیا رہے گا جواب؟ جی، کوئی بندہ آرام سے اتنا کام کیسے کر لے سکتا ہے، کئی سالوں سے کر رہا ہے، وہ تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی اس کو۔ میں جانتا ہوں اس کا آنسر۔ لفظ کام، کام کا جو لفظ ہے نا، وہی کام کا جو لفظ ہے نا، جو ہم لیتے ہیں جنرلی، کام کا مطلب ہی کیا، ایک مشکل، محنت طلب، بوجھ، پریشانی، کام کرنا، او کام کرنا، چلو مصیبت ہو، ایسا جب سوچیں گے نا تو چہرے پر خوشی کہاں سے آئے گی؟ چہرے پر خوشی کے آثار نہیں ہوں گے تو اوروں پر اچھا پربھاؤ کہاں ڈالیں گے ہم؟ کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو مزدوری، تھکاوٹ، ملازمت، ایسے الفاظ دماغ میں آنے لگتے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ وہی نوکری، وہی نوکری۔ اب امامت کو بھی میں بولنا تو کیسے بول سکتا ہوں؟ کیا کر رہے ہیں؟ مزدوری، نوکری کر لے رہا ہوں میں۔ ایک دوسرا لفظ بھی ہے، کیا؟ لیڈرشپ کر رہا ہوں میں کمانڈنگ کر رہا ہوں قوم کی۔ کیسا ہے دونوں میں فرق؟ یہ ہارے ہوئے آدمی کی سوچ ایسی ہوتی ہے، جو بندہ اپنے کام سے لگاؤ رکھتا ہے نا، وہ کیا بولتا ہے، اپنے کام کو کیا بولتا ہے، وہ سب سے ہائی لائٹ کر کے بتاتا ہے۔ ایک بندے کے ساتھ میں گیا ہوا تھا، ایسے ہی ایک جگہ، میرا جمعہ کا خطبہ تھا، خطبہ ہونے کے بعد بیٹھے، وہ بھی میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، بات کرتے ہوئے اس کو پوچھا تم کیا کرتے ہو؟ تو اس نے اتنا بہتر لفظ میں کل سے سوچ رہا ہوں، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، وہ کرتا کیا ہے، ویلڈنگ کرتا ہے۔ اتنا ویلڈنگ بولے تو وہ لوگوں کو کیا لگتا، نہیں، اور اچھا لفظ بولا وہ، اور اچھا لفظ بولا وہ، تو آرکیٹیکٹ کا لفظ اس میں ملا کر کے کچھ اتنا لمبا جملہ بولا، انہوں پریشان ہو گئے، مجھے کچھ انجینئر کیا تمہارے بھائی، میں کیا انہیں 10th بھی پڑھ کو نہیں نہیں، لفظ صحیح ہے شاید اس کے لیے، لیکن وہ جو بولا وہ لفظ، سامنے والے ایک دم پریشان، میں نے کہ اپنے کام سے لگاؤ، اپنے کام سے محبت، اپنے کام سے پیار، ایسا جملہ بولا ہو، میں خود تعجب ہو گیا، یہ کہاں سے سیکھ گیا، یہ اس کو دیکھ رہا ہوں ایسے ہی۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، آدمی کو اپنے کام سے محبت، اپنی پڑھائی سے محبت،
سمجھ میں آ رہا ہے؟ جو ہم کر رہے ہیں اسے لگاؤ، یہ چیز ہم کو بہت آگے لے کر کے جاتی ہے. تو میں ایکسپلینیشن زیادہ کر رہا ہوں، ٹائم 15 منٹ ہو گئے، تو میں تھوڑا سا شارٹ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. جہاں مستقبل یعنی کہ فیوچر کی کوئی بینی نہیں ہوتی، وہاں لوگ تباہ ہو جاتے ہیں. فیوچر پلاننگ نہیں ہوتی، لوگ کیا ہوتے ہیں؟ تباہ و برباد ہو کر کے رہ جاتے ہیں. اگر یہ چیز ہمارے اندر رہی فیوچر کو لے کر کے تو انشاءاللہ کیا بولتے ہیں، ویئر دیر از نو ویژن دا پیپل پیرش، ختم ہو جاتے ہیں. تو ایسے ہی قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے تبدیلی ہمارے اندر ہونی ہے، ہماری سوچ بدلنا ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، تبدیلی اور بدلاؤ اپنی سوچ کے اندر لاؤ، اللہ بھی حالات بدلیں گے. ایسا نہیں کہ کوئی بڑا آئے گا اور چینج کر کے رکھ دے گا. تو ایک خواب دیکھو بڑا، تو تم کو کیا ملے گا؟ راستہ تمہارے لیے ہموار ہوگا. تو یہ کام سے پیار کرنا ہم کو سیکھنا ہوگا. اب آئیے ڈفرینس بٹوین اے گارڈن اینڈ اے جنگل مجھے بتانا ہے. ایک جنگل اور ایک گارڈن میں فرق کیا ہے؟ باغ میں اور جنگل میں کیا فرق ہے؟ کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو؟ کچھ آپ بولو، کچھ ہم بولیں، کچھ آپ بولو. باغ میں پھل پودے وغیرہ ملتے ہیں، اور جنگل میں پورے جنگلی جھاڑاں لکڑی وغیرہ ملتی ہے، مینٹین کیا جاتا ہے. جی یہی بات مجھے آپ کو بتانی ہے، تھوڑا سا سن لیجیے. قرآن کی آیت سے ہم اس کو جوڑ کر کے آگے بڑھیں گے. قرآن ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 112 میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا. ایگزیکٹ ٹرانسلیشن نہیں، اس کا مفہوم بتا رہا ہوں میں آپ کو. جو نیک عمل کرے گا اسے کوئی خوف نہیں ہوگا. نیک عمل کب کرے گا؟ اس کے لیے ایک حدیث بھی ہے. کیا طبرانی کی روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا کل ساعت لم یذکر اللہ فیہا العبد کانت علیہ حسرۃ یوم القیامہ. دنیا میں جو کوئی بھی ایک گھنٹہ ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد کے بغیر اگر گزرا ہے نا، کل قیامت کے دن حسرت کا باعث بنے گا. کیوں یہ آیت اور حدیث آپ کے سامنے بتایا گیا؟ آپ اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے آپ سے سوال کریں، کیا ایسا کچھ ہے جو آپ میں اتنا جذبہ پیدا کر دے؟ ایک سوال اپنے آپ سے کرو، یا میں آپ سے کراؤں، آپ مجھ سے کرو. کیا کوئی چیز ایسی ہے کہ ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا کر دے، ایک امنگ کام کرنے کا، ایک نیا شوق، ایک حوصلہ ہمارے اندر لائے؟ ایسا کچھ ہے کیا؟ پچھلے زمانے میں آمنے سامنے کھڑے ہو کر کے جو جنگیں ہوتی تھی، آج ہم تصور بھی کر سکتے کیا؟ سامنے جاؤ بولے تو کون کی لڑنے آ رہا ہے بولے تو ہم سائڈ سے نکل جاتے، وہ بھی میرے ہاتھ سے نہیں ہوتا ہے. نہیں ہے؟ کون لڑنا چاہتا ہے بھائی؟ اپنی جان کو ہتھیلی میں رکھ کر کے آ کر کے کھڑے ہو کر کے، چاہے وہ کسی بھی کے لیے بھی ہو، سامنے والے کو مارنا ہے یا مرنا ہے، زندگی بھر کا ہاتھ پیر کٹا کر کے واپس آنا ہے. سوچ کر کے دیکھو. پھر بھی یعنی کہ کھڑے ہو کر کے ایسے باتیں، ایسا حوصلہ ان کے اندر پیدا کر دیا جاتا تھا، اپنی جان کو گنوانے کے لیے ریڈی ہو کر کے سامنے آ جاتے تھے. رائٹ؟ یہ حوصلہ، کیا کوئی ایسی بات ہے کیا جو ہمارے اندر حوصلہ پیدا کر دے؟ وہی بات میں آپ کو بتانا ہے. وہ بات یہ ہے کہ آپ کو وقت کا احساس بھی نہ ہو، اور وقت کے احساس کو آپ کھو دیں. وہ یہ ہے صبح سویرے اٹھائے، وہ کام ہم، وہ حوصلہ کیا کرے، ہم کو ایک دم صبح سویرے اٹھائے اور آدھی رات تک ہم کو توانا رکھے، ایک دم مضبوط رکھے. تو کیا چیز ہے؟ آپ اس کام کو بغیر معاوضہ کے، مطلب بغیر پیسے کے بھی اس کام کو کرنے کے لیے آپ تیار ہو جائیں. ایسا کچھ ہے کیا؟ میرا سوال ہے، کوئی ایسا آپ کی زندگی میں ہے کیا ایسا کام؟ صبح سویرے اس کے لیے آپ اٹھیں، آدھی رات تک آپ جاگیں اور ایک دم جوش کے ساتھ کریں، اور پھر بغیر پیسے کی بھی کرو بولے تو آپ کرنے کے لیے تیار رہیں. ایسا کچھ ہے آپ کی زندگی میں؟ اب میں آپ مسکرا رہے ہیں، جو جی حضرت تمہیں بھی کرتے کیا؟ یہی ہے، بالکل کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو میں یہی بات بتا، اگر ہاں تو آپ صحیح راستے پر ہیں، اگر نہیں ہے تو یہی فرق ہے جنگل اور باغ کا. کیا فرق ہے؟ جیسے کہ آپ نے بتایا باغ اور جنگل میں فرق یہی ہے کہ باغ منصوبہ بندی یعنی کہ پلاننگ سے بنایا جاتا ہے، رائٹ؟ اور جنگل ویسے ہی وہ جنگلی اٹھ جاتا ہے. باغ میں مالک سب سے پہلے فیصلہ کرتا ہے نا، مجھے کیا اگانا ہے، مجھے 5 سال بعد فصل کیا لینی ہے، ناریل کے فصل کرنی ہے، سپاری کی فصل کرنی ہے، باغ کتنی دور پر ایک ایک درخت کو لگانا ہے، اتنے سال تک اس کی فصل چلنی ہے نا. وہ آم اگر باغ بنانا چاہ رہا ہے تو جام کا بیج کبھی نہیں ڈالتا، کبھی سپوٹے کا، سیتافل کا کبھی بیج نہیں ڈالتا اس میں. اور اگر کوئی کچرا وغیرہ اڑ بھی گیا تو اس کی صفائی کرتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے نا. پہلے سے ہی پلاننگ، اس کے لیے محنت، برابر اس کی حفاظت کرتا ہے. مگر جنگل کی کوئی فکر
کوئی بندہ اس کی فکر نہیں کرتا. کبھی چڑیا وغیرہ وہ لا کر کے کچھ دانہ ڈال دیے, اڑ گیا, ادھر ہوگا ادھر ہوگا, جیسے چاہے ویسا پورے جنگلی جار بھر گئے. بس بتانا یہ ہے, جب تک ہم فیصلہ نہیں کریں گے, ایک خواب نہیں دیکھیں گے کسی اچھی چیز کا, مجھے کرنا کیا ہے, مجھے کرنا کیا ہے, زندگی کیسے گزارنی ہے, بیج نہیں بوئیں گے تو بتاؤ نشوونما کیسے ہوگا, مطلب وہ اگے گا کیسے, اور اسی طریقے سے اس کی حفاظت نہیں کریں گے تو وہ بچے گا کیسے. یہ ہم اور آپ کو سوچنا ہوگا. زندگی جنگل کی طرح بے ترتیب ہو جائے گی ورنہ کوئی پلان ہی نہیں ہے, تو کوئی خواب ہی نہیں ہے. تو سب سے پہلے آپ خواب دیکھو. ہمیں خواب دے دیا گیا ہے, ہمیں ٹارگٹ دے دیا گیا ہے, اس کے پیچھے آخرت کے لیے ہم کو لگانا ہے. لیکن جب تک جینا ہے نا تو زندگی بھی تو ہے, اس کے لیے ایک بڑا خواب ہونا ہے ہمارے لیے. میری زندگی اچھی گزارنا ہے. آپ کو معلوم ہے صدقہ اللہ کو پسند ہے نہیں ہے؟ رسول اللہ سب سے زیادہ صدقہ کرنے والے تھے. رمضان میں طوفان اور آندھی کی طرح صدقہ کرتے تھے. لینے والے ہیں تو دیں گے کیا, دینے والے کیوں نہیں بننا, یہ سوچنا ہے مجھے. اس لائق کو بننا ہے تو مجھے کرنا کیا ہے, اس کے پیچھے محنت کرنا ہوگا, تب انشاءاللہ ہماری یہ محنت کامیاب کی طرف آگے بڑھے گی. تو لہذا ایک بات بتا کر کے اپنے جذبے کو یاد رکھو. ایک کام کرنے کا ایک حوصلہ آ گیا ہمارے اندر, ہم نے ڈریم بھی بنا لیا, اور اس جذبے کا پیچھا کرنا ہے, اس جذبے کا پیچھا کرنا ہے. کامیابی خود آپ کے پیچھے آئے گی. کیسے؟ دو مثالیں دے کر کے اپنی بات کو کلوز کر دیتا ہوں. پہلی مثال, ایک بیج ہے, فار ایگزامپل میں بتا رہا ہوں, بس دو بیج ہیں, لے لو. دو بیج کو لے جا کر کے زمین میں چھوڑ کر کے آ گئے. ایک بیج تھا, اس نے کیا کہا, بیج نے کہا, بیج کب تو یہ بولتا ہے, کیا بولتے ہیں, بیج کی لینگویج میں بول رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے. بیج نے کہا کہ میں جڑیں نیچے چھوڑوں گا, گہری کروں گا, میری اپنی جڑیں کیا کروں گا, میں زمین میں مضبوط کروں گا, اندر تک چھوڑوں گا. پھر اس کے بعد میں کیا کروں گا, اس کو کومپلے, اس کے اوپر کی کومپل بولے تو کیا بولتی, موڑ بولتی انگلش میں, روٹ نہیں, روٹس جڑ کو بولتے, کومپل اوپر کو اٹھتا, ہاں اس بات اسٹیم, ہاں یہ میں اس کو اوپر اگاؤں گا, ہے نا, اوپر اگاؤں گا. اوپر اگاؤں گا بولے تو انہیں بولتا پاگل, کیا دھوپ آئے گی جل جائے گا, طوفان آندھی آئے گی بارش آئے گی ختم ہو جائے گا. لیکن یہ ڈرتا نہیں, وہ بولتا ہے میں ان تمام کا سامنا کروں گا, ان تمام کا سامنا کروں گا. تو نتیجے میں وہ اگ گیا, بڑا درخت بن گیا, دنیا کو فائدہ دینے والا بن گیا. دوسرا جو بیج تھا وہ ڈر گیا, نیچے جڑیں چھوڑوں گا تو وہ نیچے سے ہو سکتا ہے کہ مجھے تھکان ہو جائے, اوپر نکلوں گا تو سورج کی روشنی مجھے جلا دے, طوفان آندھی بارش آ کر کے مجھے ختم کر دے. سوچ رہا تھا کیا کروں, اچھا وقت کا انتظار کروں گا, اچھا وقت آئے گا تو میں نکلوں گا. سوچ رہا تھا, ادھر سے ایک چڑیا آئی, دانا چک کر کے اڑ گئی, ختم ہو بیچ کی زندگی. یعنی اگر سوچتے رہیں گے زندگی نکل جائے گی, سفیدی شروع ہو جائے گی داڑھی میں, سر میں, بڑھاپا, زندگی نکل جائے گا. مطلب کیا, وقت ہاتھ سے نکل جائے گا. گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں, جیسے سراہی میں سمندر کبھی سماتا نہیں. ایسا ہو نہیں سکتا. ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم کیا کریں, اب وقت ہے, آج ہی سے اپنی زندگی کا ایک روشن خواب دیکھیں, ایک منصوبہ بنائیں, ایک پلاننگ کے تحت اپنے آپ کو وہاں سے آگے بڑھانے کی کوشش کریں. تو لہذا ہم کو آگے کامیابی مل سکتی ہے. آخری بات, جیسے میں نے کہا, اپنے جذبے کا تعاقب کرو. جو ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو گیا اس کا پیچھا کرو. قرآن میں اللہ نے فرمایا, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات ہے. قرآن پر بلیف ہے, قرآن پر بھروسہ ہے. کیا کہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ, والذین جاہدوا فینا, جو ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں, جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں, ہم انہیں راستہ دکھائیں گے. یعنی کہ اگر بندہ کامیاب ہونا چاہ رہا ہے, اس راستے میں وہ محنت بھی کرے گا, راستہ خود بخود اللہ اس کو دکھائیں گے. قرآن بتاتا ہے, قرآن نے مینشن کیا. اور پھر حدیث ہے بیہقی کی, رسول اللہ نے فرمایا, ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ, یعنی کہ اللہ پسند کرتا ہے کہ کام اچھے طریقے سے تم نبھاؤ. کوئی بھی کام اچھے طریقے سے کرو, اس کام کو اللہ پسند کرتا ہے. ویل آرگنائزڈ طریقے سے اپنے کام کو انجام دو, اللہ اس کو پسند کرتا ہے. اب یہ چیئر رکھی ہوئی ہے, ترتیب کے ساتھ, بیٹھنے میں اچھا لگا, باہر سے آپ اندر آئے, دیکھنے میں کتنا اچھا لگا, ہے نہیں ہے بھائی. مسجد کو ہم اندر آئے, چپل ہمارے ایک وہاں ایک وہاں, ایک باہر ایک اوپر ایک نیچے, الٹا ایک جوتا, کیسے لگتا ہے؟ کتنے بے ترتیب لوگ ہیں. چیئر ادھر ادھر رکھی ہوئی ہے, اوندا سیدھا, وہاں بیٹھو وہاں بیٹھو, دیکھنے میں کیسا لگتا ہے؟ یعنی کہ ہر کام ویل آرگنائز طریقے سے کرو, سکسس انشاءاللہ تمہارے پیچھے آئے گی. اللہ نے بتایا. تو کیا ہے, خواب کی کتنی بڑی طاقت ہے. ایک صحیح واقعہ ہے,
صحیح واقعہ ہے، میں آپ کو انداز سے بتاتا ہوں۔ اسکول میں ٹیچر نے بچوں کو ایک پروجیکٹ دیا، ایک ایسے لکھو 4 سے 5 پیجز کا، اور جو بھی تم سوچ رہے ہو اس کو تم ڈرا بھی کرو، ڈرائنگ بھی کرو، اور اس کو لکھو بھی، لکھ کر کے لے کر کے آؤ۔ ٹھیک ہے، ہر بچے نے اپنے اپنے حساب سے اپنا ڈریم پروجیکٹ بنایا، اور بنا کر کے اس کو ڈیزائن بھی کیا، جو اس کے تھاٹ سے اس کو لکھا اور چھڑایا، سب کر کے لے کر کے پیش کیا۔ ایک غریب کا بچہ، ایک ایسے آدمی کا بچہ، اس کا باپ 200 ایکڑ کے فارم میں کام کر رہا تھا، ملازم تھا، اور گھوڑوں کا بڑا استبل بھی تھا۔ استبل مینس کئی ایک گھوڑے بھی وہاں پر، تو وہاں پر گھوڑے بھی پل رہے تھے۔ اب ہوا کیا، اب اس نے کیا کیا، اپنے باپ کو جو چیزیں دیکھا تھا نا، پورا اچھے طریقے سے اتنا بڑا ایک خواب اس نے لکھا، پورا لکھا، 200 ایکڑ کا فارم ہو، اور پھر اتنا بڑا گھر ہو، 2000 اسکوائر فٹ کا گھر ہو، اس میں اتنے بڑے میرے گھوڑے ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، سب لکھا، لے کر کے اپنے ٹیچر کے پاس لا کر کے تھما دیا۔ ٹیچر نے الگ الگ لوگوں کی 4-5 دن لگائے، اس کو پورا چیک کیا، پڑھا، اس کی فائل کے اوپر بڑا سا ریڈ کلر میں ایف لکھ کر کے لا کر کے واپس دے دیا۔ ایف کا مطلب گریڈ، ایف گریڈ ملا اس کو، مطلب فیل۔ تو بڑا پریشان ہوا، سیدھا گیا، کلاس ختم ہونے کے بعد اپنے ٹیچر سے پوچھا، آپ نے مجھے فیل کیوں کیا، آپ نے مجھے ایف گریڈ کیوں دیا؟ اس نے کہا، بیٹا خواب بھی دیکھو تو حقیقت کے دیکھو، تم ایک مزدور کے بیٹے ہو، تم چھوٹے گھرانے سے آئے ہو، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، گھوڑوں کا استبل بنانا معمولی چیز ہے، بہت بڑے پیسے لگتے ہیں، تمہارے باپ اس کو پورا نہیں کر سکتے، یہ تم سے ہو نہیں سکتا، یہ ٹیچر نے بتایا۔ پھر اس کے بعد اپنے گھر گیا، باپ سے اس نے ڈسکس کی، تو باپ نے کہا، بیٹا یہ تمہاری لائف ہے، تم ڈیسائیڈ کرو، میں اس میں کچھ نہیں کہوں گا، تم چاہو تو کچھ بھی کر سکتے ہو، لائف تمہاری ہے، اتنا باپ نے کہا۔ بیٹا پھر اس میں کچھ بھی رد و بدل نہیں کیا، کہا کہ میم میں اسی کو فائنل کرتا ہوں، آپ کو ایف دینا ہے تو آپ بڑا سا اور ایف دے دیجیے، رکھ کر کے واپس آ گیا۔ ایک زمانہ گزر گیا، یہ بات ختم۔ ایک مرتبہ اس کے بعد کا ایک اور واقعہ ہے، ایک اسکول سے، ایک بڑی اسکول سے ایک ٹیچر نے اپنے کچھ بچوں کو ایک فارم میں بہت بڑے گھمانے کے لیے لے کر کے وہاں گئی۔ جانے کے بعد وہاں کا منظر، وہاں کا ماحول سب دیکھا، دکھایا پریکٹیکل سب دکھانے کے بعد جب واپس نکل رہے تھے، وہاں کا مینیجر اس نے کہا کہ ہمارے مالک آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، وہ ابھی آ رہے ہیں، تھوڑا انتظار کر لیں۔ ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ آپ آئے ہیں، کیمرے میں انہوں نے CCTV میں دیکھ لیا ہے، اب تھوڑا سا انتظار کریں۔ تھوڑا سا وقت نکلا، انتظار کیے، جیسے ہی وہ آیا پوچھا کہ آپ مجھے پہچانتی ہیں؟ اس نے کہا کہ یہی او ایف والا میں طالب علم ہوں، یہ میرا خواب، اس زمانے میں نے خواب دیکھا تھا، آج یہ حقیقت میں بدل گیا ہے۔ یعنی کہ اپنے آپ خواب دیکھنا پیسہ لگتا ہے، روپیہ لگتا ہے، بڑے خواب دیکھو، اس کو شرمندہ تعبیر کرنا بولتے ہیں، اس خواب کو مکمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو لگا دو، جدوجہد، محنت خوب کرو۔ کیسے؟ جیسے کہ ایک پودا، یعنی کہ ایک بیج زمین سے نکلتا ہے، اندر جڑیں چھوڑتا ہے، ڈرتا نہیں، اور اوپر کی سورج کی روشنی، اس کی تپش، اس کی گرمی، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، طوفان آندھیوں سے لڑتا ہے، اور پھر اس کے بعد آخر میں جب چھوٹا ہوتا ہے نا، ہوا آتی ہے تو جھک جاتا ہے، اکڑ کر کے نہیں کھڑتا، جھک جاتا ہے، اس کے بعد بڑا درخت بن جاتا ہے، کوئی آندھی بھی اس کو کھڑ نہیں سکتی ہے، نہیں ہے، اس کے اندر مضبوطی آ جاتی ہے۔ یہی پیغام آج کے اس لیکچر سے میں دینا چاہتا ہوں کہ ایک بڑا خواب دیکھیں، اور خواب ہی نہیں دیکھیں گے، خواب کا مطلب بار بار بول رہا ہوں میں، اچھا سا لفظ بتا دیجیے نا بھائی، آج نہیں بول رہے ہیں آپ۔ ڈریم، خواب کا لفظ بڑا خواب، ڈریم بگ۔ اب بڑا سا ایک خواب دیکھیں گے تو انشاءاللہ وہ خواب کیا ہوگا، اس کو مکمل کرنے کے لیے صبح کو اٹھتے ہی ہمارے دل و دماغ میں وہ چیز آئے گی، ایک جذبہ پیدا ہوگا، ہے نہیں ہے، اس کے پیچھے آپ کو وہ مکمل کرنا ہے، مجھے اپنے آپ کو لگائیں گے تو نتیجے میں کامیابی ہمارے پیچھے آئے گی۔ کچھ بھی خواب ہی نہیں ہے ہمارے اندر، جذبہ بھی نہیں ہوگا، ٹھنڈے پڑ جائیں گے۔ کہاں جا رہے ہیں بولے تو روزانہ کا روٹین، نوکری کو، اور کہاں جاتے ہیں، یہ ہو جائے گا۔ ورنہ معمولی بھی کام کر رہا ہو، کیا بولے گا، گرو سے کہے گا، شوق سے کہے گا، میں بڑا بننے کے لیے جا رہا ہوں، میں فلانا کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں یہ کام کے لیے جا رہا ہوں۔ تو یہ چیزیں ہیں، اسلام بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ اگر آپ کو جنت بھی پانا ہے نا، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرنا ہے، ہاں، حرام سے بچنا ہے، برائی سے بچنا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دینا ہے نہیں ہے۔ تو سب سے زیادہ جنت کو جانے والے لوگ کون سے عمل سے جاتے ہیں، پوچھا گیا رسول اللہ سے، کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کون سی چیزیں جو سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں لے کے جاتی ہے؟ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوال کیا گیا اللہ کے نبی سے، اکثر ما يدخل الناس والجنہ،
وہ کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گی؟ کیا کہا رسول اللہ نے؟ حسن الخلق و تقوی اللہ، اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق. سمجھ میں آ رہا نا؟ یہ اپنائیں گے تو جنت بھی ہمارا مقدر بنے گی. تو لہٰذا یہاں پر میں اور بھی باتیں بہت ساری تھیں، لیکن بس یہیں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور اس حدیث کو سنا کر کے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو خود احتسابی کرے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرے، آج اپنا احتساب کرے تو کل کے دن وہ کامیاب ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو بڑا خواب دیکھ کر کے اس کے پیچھے اپنے آپ کو لگا کر کے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کرنے والا بنائے. آمین. فجزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ میں اس کو اور جذبے سے بولنا چاہ رہا تھا، کھانسی کی وجہ سے گلا بیٹھ گیا. کل جمعہ میں بھی آپ نے اندازہ لگایا ہوگا، تو اس میں جتنا میں ایفرٹ ڈالنا چاہتا تھا اتنا ہو نہیں سکا. بات تو پوری پہنچانے کی میں نے کوشش کی ہے، اور آپ تمام کا شکریہ کہ الحمدللہ آواز دبی دبی آواز میں بھی میں بول رہا ہوں، آپ نے مکمل سنا اور ساتھ دیا. شکراً. جزاکم اللہ.